اچھا، اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ بڑے منصوبے بناتے ہیں، وزن کم کرنا ہے، کوئی نیا کام شروع کرنا ہے، زیادہ کتابیں پڑھنی ہے، یا شاید مالی طور پر مستحکم ہونا ہے۔ جی بالکل، شروع میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن پھر کچھ عرصے بعد وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، رفتار کم ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے نا، وہ ایک بڑا دلچسپ زاویہ پیش کرتا ہے۔ اچھا، کیا کہتا ہے وہ؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مسئلہ شاید ہمارے اہداف میں نہیں ہے، بلکہ 5 ایسی پوشیدہ رکاوٹیں ہیں، وہ پھندے ہیں جن پر ہماری نظر ہی نہیں جاتی۔ یہ تو دلچسپ بات ہے، یعنی اہداف ٹھیک ہیں لیکن راستے میں کچھ گڑبڑ ہے۔ بالکل، تو آج ہم انہی 5 پھندوں کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے کیا۔ تو ضرور، تو پہلا پھندا کیا ہے؟ پہلا ہے شناخت کے بغیر ویژن، یعنی آپ کا خواب تو ہے لیکن آپ خود کو اس خواب کے قابل نہیں سمجھتے۔ اچھا، اس کی وضاحت کریں ذرا۔ جیسے کوئی کہے میں زیادہ منظم بنوں گی، لیکن دل ہی دل میں خود کو آپ کہیں کہ سست یا لاپرواہ سمجھتی رہے۔ یہ ایک تضاد ہے۔ جی، یہ تو بہت عام ہے، یا جیسے کوئی فٹنس کا سوچے مگر خود کو مذاق میں بھی موٹا کہتا رہے۔ ہاں، تو یہ تضاد کام کیسے خراب کرتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا جو خود کا تصور ہے نا، آپ کی شناخت، وہ آپ کے ویژن سے، آپ کے خواب سے ٹکرا رہی ہے۔ یعنی ہم آہنگی نہیں ہے۔ بالکل، مواد اسی پر زور دیتا ہے کہ آپ کی جو گہری شناخت ہے، جس پر آپ یقین رکھتے ہیں، وہی آپ کا مستقبل بناتی ہے، صرف کاغذ پر لکھے الفاظ نہیں۔ تو صرف گول لکھنا کافی نہیں؟ نہیں، خود کو سمجھنا، اپنی اس اندرونی شناخت پر کام کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ایک جگہ کہا بھی گیا ہے، تم جس آئیڈینٹی میں یقین رکھتے ہو وہی تمہارا فیوچر بناتی ہے۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری رکاوٹ پر۔ مواد کہتا ہے اہداف مقرر کرنا دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں، خود کو بدلنے کے لیے نہیں۔ جی، یعنی دکھاوے کا مقصد، اندرونی تبدیلی کا نہیں۔ ہاں، جیسے لوگ سوشل میڈیا پر دکھانے کے لیے کچھ کرتے ہیں شاید۔ ہو سکتا ہے، یا معاشرتی دباؤ میں آ کر۔ بات یہ ہے کہ جب ہدف آپ کے اندر سے، آپ کی روح سے نہیں جڑا ہوتا نا، تو وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ بوجھ توانائی کا ذریعہ نہیں؟ بالکل، مقصد تو وہ ہے جو آپ کو توانائی دے، آپ کو صبح اٹھنے پر مجبور کرے۔ اگر مقصد صرف بیرونی منظوری حاصل کرنا ہے تو وہ بہت جلد تھکا دیتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تیسری رکاوٹ بھی کچھ ملتی جلتی لگتی ہے، مصروفیت کو ترقی سمجھ لینا۔ او ہاں، یہ تو بہت ہوتا ہے۔ کیلنڈر بھرا ہوا، ٹو ڈو لسٹ لمبی چوڑی، ریمائنڈرز بج رہے ہیں، فون پر ایپس بھی ہیں، لیکن اصل میں نتیجہ صفر۔ جی، اس پر مواد بڑا واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف کام کرنا یا مصروف رہنا کافی نہیں ہے۔ تو پھر کیا اہم ہے؟ اہم سوال یہ ہے کہ کیا آپ صحیح کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ مصروفیت آپ کو آپ کی منزل کے قریب بھی لا رہی ہے؟ اچھا، اکثر لوگ بس بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، توانائی ضائع کرتے ہیں ان کاموں میں جو شاید اتنے اہم نہیں ہوتے۔ اصل چیلنج فہرست بنانا نہیں، بلکہ ترجیحات طے کرنا ہے، صحیح کاموں کا انتخاب کرنا ہے۔ یعنی مصروف دن اور نتیجہ خیز دن میں فرق کرنا ضروری ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، اب چوتھی رکاوٹ، غیر حقیقی ڈیڈ لائنز مقرر کرنا، وہ بھی بغیر کسی نظام کے۔ ہاں، یہ بھی بہت عام ہے۔ بڑی بڑی باتیں، جیسے میں 3 مہینے میں بالکل فٹ ہو جاؤں گا، یا 1 مہینے میں 10 لاکھ کما لوں گا۔ جی، عزائم تو اچھے ہیں، بلند ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی ٹھوس منصوبہ ہے، کوئی روز کا سسٹم ہے؟ سسٹم سے کیا مراد ہے یہاں؟ مواد میں اسے بغیر انجن کے کار کی مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ آپ نے منزل تو بتا دی، بہت دور کی، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے جو روزانہ کا چھوٹا چھوٹا قدم اٹھانا ہے، جو روٹین بنانی ہے، وہ انجن تو بنایا ہی نہیں۔ اور پھر جب وہ غیر حقیقی ڈیڈ لائن پوری نہیں ہوتی تو فرد خود کو قصوروار سمجھتا ہے، احساس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ شاید اس میں نہیں۔ اکثر نہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قابل عمل روزمرہ کا نظام نہیں تھا، وہ سسٹم نہیں تھا جو اسے دھیرے دھیرے منزل تک پہنچاتا۔ تو ناکامی سسٹم کی ہوتی ہے، فرد کی نہیں۔ یہ سمجھنا تو بہت ضروری ہے۔ اچھا، اور آخری 5واں پھندا؟ وہ ہے نظم و ضبط پیدا کرنے کے بجائے حوصلہ افزائی کا انتظار کرنا۔ یعنی جب موڈ ہوگا تب کروں گی والی سوچ۔ بالکل، آج دل نہیں کر رہا، کل سے پکا، یہ بہت عام رویہ ہے۔
لیکن حوصلہ افزائی تو آتی جاتی رہتی ہے. یہی تو نکتہ ہے. موٹیویشن یعنی حوصلہ افزائی ایک غیر مستقل چیز ہے. کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں. مواد میں کہا گیا ہے موٹیویشن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ڈسپلن وہی تمہیں سٹارم میں سٹیبل رکھتا ہے. یعنی نظم و ضبط زیادہ قابل اعتبار ہے. بالکل. نظم و ضبط انتظار کرنے سے نہیں آتا، وہ ایک سسٹم بنانے، ایک روٹین بنانے اور پھر اس پر قائم رہنے سے پیدا ہوتا ہے، چاہے موڈ ہو یا نہ ہو. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ پانچوں پھندے، شناخت کے بغیر ویژن، دکھاوے کے لیے اہداف، مصروفیت کو ترقی سمجھنا، بغیر سسٹم کے ڈیڈ لائنز اور موٹیویشن کا انتظار کرنا، یہ سب مل کر ہماری ترقی روک دیتے ہیں. جی، یہ خاموش رکاوٹیں ہیں. تو اصل کام، جیسا کہ مواد میں بھی اشارہ ہے، وہ اہداف سے زیادہ خود پر کام کرنا ہے. بالکل. اور عملی قدم بھی یہی بتائے گئے ہیں. پہلے اپنی شناخت پر کام کریں، خود کو سمجھیں، پھر اپنے اہداف کو اپنی اندرونی خواہشات سے، اپنی روح سے جوڑیں، اور پھر ان اہداف تک پہنچنے کے لیے قابل عمل روزمرہ کا نظام بنائیں. چھوٹے چھوٹے قدم، اور آخر میں انتظار نہ کریں، بس عمل شروع کر دیں. یہ تو مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، سورۃ الرعد کی آیت 11. جی بالکل. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں. تبدیلی کا آغاز اندر سے، اپنی ذات سے، اپنے نظام سے ہوتا ہے. تو بنیادی انتخاب ہمارے سامنے ہے. کیا ہم صرف سطحی اہداف بناتے رہیں اور پھر ناکامی پر احساس جرم محسوس کرتے رہیں، یا پھر حقیقی نظام بنائیں، اپنی شناخت پر کام کریں اور مستقل ترقی کی راہ پر چلیں؟ آخر میں مواد سے ایک بہت ہی گہری سوچ ہے جو سننے والوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے. کیا؟ تمہارا گول تمہاری ڈیسٹنی نہیں ہے، تمہاری ڈیلی ہیبٹس تمہاری ڈیسٹنی ہے. بہت خوب. یعنی منزل نہیں، روز کا سفر اہم ہے.